ہمارے دین کے اندر بھی جو معاملات نازک ہیں، حساس ہیں، خصوصاً حرام والے مسئلے، ان کی باڑ بہت دور سے کھینچی گئی ہے، اس کی چار دیواری بہت دور سے رکھی گئی ہے کہ شبہ والی چیز سے بچنا اور حرام والے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا دراصل حرام سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک ہے مقصد اور منزل اور ایک ہے اس تک جانے والا راستہ۔ اگر منزل اچھی ہے، مقصد اچھا ہے، مقصد نیک ہے، تو وہ راستہ جو اس مقصد اور منزل تک لے کر جا رہا ہے اس راستے پر چلنا بھی ثواب ہے۔ کیوں کہ ٹھیک ہے منزل ابھی دور ہے لیکن یہی راستہ تو ہے جو منزل تک پہنچا دے گا۔ لیکن جس کی منزل ہی بری ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، غلط ہو، تو پھر اس تک جانے والا راستہ بھی منع کر دیا جاتا ہے، اس پر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ٹھیک ہے وہ منزل بری بہت دور ہے ابھی، لیکن جو چل پڑا اس راستے پر تو بعید نہیں ہے کہ بہت جلد اس ٹھکانے تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے دین کی حکمت ہے، اور خصوصاً حلال و حرام کے مسئلے کے اندر ہمیں یہ حکمت بہت ساری مثالوں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر شبہات والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ جو واضح اور کھلم کھلا ناجائز ہے اس سے بھی بندہ بچ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ یوں سمجھے ایک گھریلو تربیت کی مثال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت تک یہ حدیث پہنچائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھیں مومنین کی ماں کو یہ بات پہنچائی، اور مومنین کی ماں نے اپنی اولاد کو یہ بات بتائی۔ یہ گھریلو تربیت کی مثال ہے کہ گھر والوں کو بھی کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالبا۔ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی خود کو بچا کے رکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت کی گرفت، سوال اور پکڑ ان چھوٹے گناہوں پر بھی ہوگی۔ اللہ ان کا بھی مواخذہ فرمائے گا، اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ نہیں ہے بھئی یہ گناہ حقیر ہیں، معمولی ہیں۔ جب آپ اس طرف جائیں گے، اس بحث میں جائیں گے، تو پھر غیر معمولی بھی معمولی لگنے لگیں گے۔ وہ گناہ جو رواج کا حصہ بن جاتے ہیں، کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن معمولی۔ آپ غیبت کو دیکھ لیں، قرآن نے جو اگر اس کو اپنے یوں سمجھیں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف کہا ہے، حدیث میں اسے زنا سے بھی سخت کہا گیا ہے، لیکن وہ ایک نارمل لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ ہماری بیٹھکیں، ہماری محفلیں اس سے خالی نہیں ہوتی۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا ایک عادت کا حصہ ہے، جبکہ سورہ حجرات کے اندر اس گناہ کو غیر معمولی کہا گیا کہ بہت بڑا یہ گناہ ہے، سختی سے منع کیا گیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھے ہی نہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چھوٹے گناہ جب ان کی عادت ہوتی ہے تو پھر بڑے گناہوں کی عادت ایسی بنتی ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑے جرم ہوتے ہیں، لیکن پھر ہماری نظر میں وہ جرم ہی نہیں رہتے۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک ہے جرم کرنا، جرم کو جرم سمجھنا کہ یار غلطی ہو گئی، ایک ہے جرم بھی کرنا اور پھر جرم کو جرم نہ سمجھنا، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ندامت ہے دل میں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے سے کیسے ہو گیا، میں رب سے معافی مانگتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ ایک ہے گناہ پر ایسا جرأت مند ہونا کہ اس کو وہ گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ آج حرام کی نوبت یہیں تک پہنچ چکی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہیں، چاہے کاروبار کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں۔ حرام اتنا رواج پذیر ہو گیا ہے، مروج ہو گیا ہے، معمولات کا، معاشرے کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ اسے حرام سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو اس حرام سے بچانے کے لیے، بڑے گناہوں سے بچانے کے لیے بہترین جو نسخہ ہے نا، فارمولہ سمجھیں، جو دوا ہے، جو اکسیر ہے، وہ یہ ہے عادت بنائیں کہ صغائر سے بچیں۔ جب آپ صغائر سے بچیں گے، کسی گناہ کو آپ حقیر نہیں سمجھیں گے، تو یہ عادت آپ کو بڑے گناہوں سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ ان محقرات الذنوب متى یؤخذ صاحبها تهلكه، کہ چھوٹے گناہ جن کو حقیر سمجھا گیا، ان گناہوں پر بھی جب گناہگار کو پکڑا
جاتا ہے تہلکو، تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رب جب پکڑنے پہ آئے اور ان چھوٹے گناہوں سے بھی پکڑ لے تو انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ عربی کا ایک شعر ہے، لا تحقرن صغیرہ ان الجبال من الحصا، کبھی چھوٹی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا، کبھی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ بڑا پہاڑ بھی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کنکر سے بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، دریا کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو بات قطروں تک آ پہنچے گی۔ تو اگر قطرے کی حیثیت نہیں تھی تو چند قطروں نے مل کر اتنا بڑا پانی کیسے بنا دیا؟ تو چھوٹے گناہوں کو بھی کبھی گناہ اس طرح نہ سمجھنا کہ معمولی ہے، چھوٹا موٹا میں نے کون سے اتنا بڑا جرم کر لیا، نارمل ہے، ایک عام سی بات ہے۔ بڑے پہاڑ بھی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے تیار ہوتے ہیں، پھر بڑے مجرم بھی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی عادت سے بنتے ہیں۔ تو حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے، اس معاملے کو حساس اور سنجیدہ لیتے ہوئے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا قرب نصیب کیا جو خاص طور پر حرام اور شبہ والی چیزوں میں اتنے حساس ہو گئے کہ وہ مثالیں آج 15ویں صدی ہجری میں ہماری عقلوں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں کہ یار یہ بھی انسان ہے، ایسے بھی ان لوگوں نے محتاط زندگی گزاری ہے، اتنا انہوں نے اپنے اوپر پہرا لگا رکھا تھا، کیسے یار یہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ آج ان کی باتیں وہ ایسی مثال ہیں کہ پھر ان جیسی دیگر مثالیں ہمیں معاشرے میں اب نہیں ملتی، لیکن وہ مثالیں کیوں بنی؟ تاکہ آنے والی نسلیں ان مثالوں سے سبق حاصل کریں کہ یہ بھی تمہارے آبا تھے، یہ بھی تمہارے اجداد تھے، یہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانا تھا، لیکن دیکھو ان کی زندگی کیسی گزری، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں یہ لوگ کتنا سنجیدہ تھے۔ اس لیے آج صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی باتیں کوئی گناہ گار سے گناہ گار تر آدمی بھی اپنے منہ سے سناتا ہے لوگوں کے ایمان جوش میں آ جاتے ہیں۔ اس میں سنانے والے کا کمال نہیں ہوتا، جن کی بات ہوتی ہے ان کی بات کا وزن اتنا ہوتا ہے، ان کے عمل کے اندر اخلاص اتنا تھا کہ صدیوں کے بعد بھی ان کی بات معاشرے کے اندر ایمان کو حرکت دیتی ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اتنا مخلص ہو کر زندگی گزاری کہ ان کی صرف تذکرے کے اندر بھی اللہ نے اتنی برکت رکھ دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، یہ حنبل آپ کے دادا کا نام تھا، والد کا نام ویسے محمد تھا، اصل پورا نسب یوں ہے احمد بن محمد بن حنبل، لیکن آپ دادا کی نسبت سے مشہور تھے تو کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل۔ 4 اماموں میں سے چوتھے امام 241 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ ان کی شخصیت پر بہت سارے پہلو ہیں، آپ ایک پہلو کو چھیڑنے کا مطلب ایک پورا موضوع، قرآن کی عزت، قرآن کے ناموس کے لیے جو ان کی زندگی گزری ہے، جیلیں کاٹی ہیں، وقت کے جابروں کے انہوں نے جناب ظلم سہے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے ان کی، صبر کی، ہمت کی، استقامت کی، وہ ایک الگ ان کی داستان ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ ایک فقہ کے بانی ہیں، مذاہب اربع میں سے ایک مذہب کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے، یہ ایک الگ ان کا موضوع ہے۔ نمبر 3 ان کی حدیث کی خدمات کی طرف جائیں، طواف الدنیا مرتین حتی جمع المسند، اپنی مسند لکھنے کے لیے، حدیث کی ایک کتاب لکھنے کے لیے پوری دنیا کے 2 مرتبہ انہوں نے چکر کاٹے، نہ جانے کتنا وہ پیدل چلے حضور کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ اس موضوع کو چھیڑیں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو موضوع میرا ہے اس میں جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں، ورع اور تقوی کی عظیم مثال، جو ان کو جانتے تھے امام احمد بن حنبل کو، ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو کچھ لکھا ہوا پڑھا، جو ان کو جانتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کہتے تھے لولا احمد بن حنبل لمات الاسلام لذهب الاسلام لمات الورع لذهب الورع، اگر امام احمد بن حنبل کی استقامت نہ ہوتی تو اسلام کی روحانیت ہم تک نہ پہنچتی، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو تقوی کی مثالیں ہی ہمیں نہ ملتی کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ یہ تو احمد بن حنبل کے کردار نے سمجھایا کہ تقوی ہوتا کیا ہے، وہ استقامت کے اتنے بڑے پہاڑ تھے، یوں سمجھیے۔ ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کی مثالوں میں سے ایک اہم مثال ہمارے لیے سبق
کہ انہوں نے یہاں تک احتیاط کی، اور ہمارے سامنے ایک حرام کھل کر سامنے آتا ہے اور ہم اس میں اتنے جرأت مند ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے امام تھے، پیشوا تھے، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا صالح، وہ اصفہان کے قاضی تھے، جسٹس تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے قاضی جو ہوتا ہے، جسٹس جو ہوتا ہے، اس نے گواہوں کی شہادت پر ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ آگے جھوٹ ہے سچ ہے وہ بعد کی باتیں ہیں، وہ تو وہیں تک ہی ہے نا محدود، جیسی اس تک گواہی پہنچے گی فیصلہ ہو جائے گا، چاہے جھوٹی بھی ہے۔ تو اونچ نیچ فیصلے کرنے میں اس کے شعبے کا حصہ ہے۔ لیکن ان اماموں کے بیٹے، ان کی اولادیں بھی امام ہوا کرتی تھیں، نعوذ باللہ کسی فاسق فاجر کی بات نہیں ہو رہی، آخر امام احمد بن حنبل کے لخت جگر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن شعبہ کون سا تھا؟ شعبہ نازک تھا، عدالت کا۔ آج لوگ کچہریوں کی نوکری کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بس چھوٹا موٹا تاریخ دینے ادھر ادھر کی بات کرنے میں گزارا چلا رہتا ہے جناب۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے روٹی آئی۔ پہلے روٹی تھوڑی کڑک ہوتی تھی، سخت ہوتی تھی، جو کی روٹی۔ آج ایسا محسوس ہوا کہ اس آٹے کے اندر کوئی اور آٹا مکس ہوا ہے جس کی وجہ سے روٹی میں نرمی آ گئی۔ آپ نے جیسے ٹٹولا نا، اس کو ہاتھ لگایا تو خادم کو بلا لیا، فرمایا روٹی پہلے تھوڑی سخت ہوتی ہے میری، آج روٹی نرم کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ کا آٹا ختم ہو رہا تھا، تھوڑا سا بچا تھا، تو اجازت لے کر آپ کے بیٹے صالح کے آٹے سے کچھ آٹا میں نے لے کر آپ کے آٹے میں شامل کر کے آپ کے لیے روٹی پکائیے۔ اب ان کا بیٹا بھی نیک صالح، جیسے ان کا نام صالح وہ ویسے بھی صالح، لیکن شعبہ، نوکری، جاب، آمدنی کا ذریعہ وہ نازک، عدالت جو ہے آخر۔ فرمایا اس کو رکھ دو، کوئی فقیر آئے نا اس کو دے دینا، لیکن دیتے وقت بتانا کہ یہ صرف احمد بن حنبل کا آٹا نہیں ہے، اس میں اس کے بیٹے جو اصفہان کا قاضی ہے نا اس کا آٹا بھی شامل ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، فقیر ہی نہ آیا۔ خادم نے عرض کی کہ حضور کوئی دروازے پہ تو آیا نہیں ہے، کیا کریں؟ دریائے دجلہ قریب تھا، فرمایا دریائے دجلہ کی طرف لے جاؤ، اس روٹی کو دریا میں پھینک دو، لیکن مچھلیوں کو بھی کھڑے ہو کر بتا دینا کہ یہ صرف احمد بن حنبل کا آٹا نہیں ہے، اس میں اس کے بیٹے کا آٹا بھی شامل ہے۔ بات ابھی بھی یہاں تک ختم نہیں ہوئی، وہ روٹی تو چلی گئی دریا میں، مچھلیاں کھا گئیں، جو بھی مخلوق تھی کھا گئی، لیکن امام احمد بن حنبل نے دریائے دجلہ کی مچھلی کھانا ہی چھوڑ دی کہ ہو سکتا ہے میری غذا میں وہ مچھلی آئے جس مچھلی کی غذا میں وہ آٹا جائے۔ یہ ہمارے آبا تھے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں بڑی رہتے ہیں۔ عموم بلوا یہ ہمارے دین کا بہت بڑا شعبہ ہے جس کی بنا پر کئی مسائل ہیں کہ عوام و خواص جب ایک ایسی چیز میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہمارے دین کے اندر بڑی رعایت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں تنگ نہ ہو جائیں۔ دین کو آسان صورت میں ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب ایسے تقوی کی مثالیں ہمارے سامنے، آپ کہہ سکتے ہیں استاد جی اس طرح کون زندگی گزارے، کون اتنی جانچ پڑتال کرے؟ ہمارے کئی لوگ ہیں جن کے عدالتوں میں نوکریاں ہیں، بینکوں میں نوکریاں، ان کے گھروں کے کھانا پڑتا ہے ہمیں، مجبور ہیں ہم۔ لیکن بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں کی مثالیں ہیں نا، اسی زمینی مخلوق کی مثال ہے نا، انسان اور بشر کی مثال ہے نا، محتاط زندگی گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی یہ کردار سامنے آئے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے نا، وہ اس طرح پھر مانتا ہے۔ تو بات چلی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ مثال دی کہ بڑے گناہوں سے، بڑے حرام، کھلا حرام سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ گناہ ہے، کچھ انسان اگر یہ سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، نارمل ہے یار، چل رہا ہے، ہو جاتا ہے، اگر اس طرح وہ گناہ کرتا ہے تو بھلے چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ دیکھو کہ شیطان خوش ہوا، ابلیس خوش ہوا، اور اس چھوٹے گناہ سے بھی ناراض کون ہوا؟ پروردگار ناراض ہوا۔ تم نے تو سمجھا کہ چھوٹا ہے، لیکن شیطان کو خوش کیا اور ناراض کس کو کیا؟ رب رحمان کو ناراض کیا۔ پھر یہ سمجھ کر کہ چھوٹا گناہ، اگر چھوٹا گناہ کیا تو یہ دیکھو جنت سے دور ہوئے اور جہنم کے قریب ہو گئے۔
پھر یہ دیکھو کہ بھلے چھوٹا گناہ ہی کیا، لیکن یہ کرامن کاتبین مقدس فرشتے جو نام اعمال لکھ رہے ہیں کندھوں پہ بیٹھ کر، ان کو کتنی اذیت پہنچی، ان کو کتنی تکلیف پہنچی کہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق کے سامنے جب گناہ ہوا اور ان کی ذمہ داری تھی لکھنا، لیکن اذیت کتنی ان کو پہنچی۔ اور نمبر 4 بہت بڑی بات کہ بھلے گناہ چھوٹا بھی کیا، یہ سوچو کہ گنبد خضرا کے اندر اپنے نبی کو بے چین کیا یا نہیں کیا۔ ہمارے اعمال اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں تو جس کو ہم نے چھوٹا سمجھا تھا وہ جب وہ عمل جائے گا تو سرکار کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، خوش تو نہیں ہوں گے۔ تو وہ بات جس کو ہم معمولی لے رہے تھے، نارمل لے رہے تھے، ذرا اس کی تشریح میں جائیے، وہ بات جا کر کہاں پہنچی ہے، کتنوں کو تکلیف پہنچی، کتنوں کو ناراض کیا۔ ہم نے تو کہا جی جناب چھوٹا گناہ ہے۔ پھر حرام والے مسئلے میں جس کی میں نے شروع میں وضاحت کی کہ یہ ان مسائل اور ان معاملات میں سے ہے جن میں تو ہلکی سی بھی ہمیں رعایت نہیں دی گئی، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، جب پتہ چل گیا بھئی یہ حرام ہے تو اب حرام۔